آج ہم جانیں گے اس مختصر سی ویڈیو میں یا لطیف اور یا ودود کے اسم پاک کو ہم کس کس وقت پڑھ سکتے ہیں اور کس مقاصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن اور احادیث کی روح میں کیا حکم ہے اسماء الحسنہ کو پڑھنے کا، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ عز و جل ایک آپ کو احادیث پاک ضرور بتاؤں گا، اور جو آپ اپنی زندگی میں شامل کر کے آپ بہت سے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں دارالفلاح وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے آغاز کریں گے درود و سلام سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے دوستوں، میری بہنوں، میری بزرگوں، جس نے اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے جائز مقاصد کے لیے کچھ بھی پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کرنے کے بعد حکم جاری کر دیا ہے کہ اسے کامیابی عطا کر دی جائے۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آغاز کریں گے کہ ہم اپنی روٹین کے کاموں سے کس طرح نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام کا آغاز کیا کرو کہ جو کام جائز ہوگا وہ کبھی ادھورا نہیں رہے گا، انشاءاللہ عز و جل تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے حدیث پاک ہے، روزانہ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھنے والا اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا جائے گا۔ مجھے بہت سے میسیج موصول ہوتے ہیں، ایک خاتون کا میسیج آیا کہ شاہ صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں گے جو تمام دنوں میں برائیوں سے، مشکلات سے، آزمائش سے اور شیطان کی شیطانیت سے ہم بچ سکیں۔ تو میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، وہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کا ارشاد ہے کہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 10 مرتبہ جو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا دن اس کی حفاظت میں فرشتوں کو معمور کر دیتا ہے، اور تمام دن کے نقصانات سے، شیاطین کی شیطانیت سے اور جنات، جادو وغیرہ وغیرہ سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، ایک بات یاد رکھیے گا، جو بھی آپ سے بات کی جائے گی وہ قرآن اور حدیث سے بات کی جائے گی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہے عمل کرنا، اور میرا کام بھی ہے عمل کرنا۔ بہت سی مطالعے کے بعد یہ مختصر سی ویڈیو بنائی جاتی ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ شیئر لازمی کیا کریں کہ کوئی بھی اس سے مستفید ہو سکے، یعنی فائدہ حاصل کر سکے۔ عموماً ایک دعا ہے جو نمازی حضرات نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، بڑی بہترین دعا ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیت بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب، ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، اور ہمارے آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو میرے دوستوں، یہ تمام اپنی مسلمان بھائی بہنوں کو الحمدللہ آتی ہیں، تو اپنی زندگی میں اس کو بھی شامل کر لیں، اور جو میں نے آپ کو حدیث پاک 3 مرتبہ سنائی ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے حکم دیا، اور چند صحابہ کرام ایک جگہ پہ مختصر جمع ہو گئے، فرمایا کہ آج میں آپ کو ایک تہائی قرآن مجید کی تلاوت سناؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے صرف قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو ایک مرتبہ پڑھا اور چلے گئے۔ کچھ لمحے بعد واپس آتے ہیں تو تمام صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ ہمیں تلاوت سنانے لگے تھے ایک تہائی قرآن مجید کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے آپ کو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سنائی ہے، جو مسلمان رات کو پڑھ کے سوئے گا اس کو ایک تہائی قرآن مجید کے برابر اجر اور ثواب ملے گا۔ تو میرے دوستو، بڑی ہی فضیلتیں ہیں، بہت ہی فضیلتیں ہیں، اور یقین مانیں ہماری زندگی بے حد مختصر ہے،
اور لمحہ بہ لمحہ ہم موت کے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم جو مہلت ملی ہے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ دنیا جیسے نہ کیسے کٹ ہی جائے گی، لیکن ہماری آخرت اچھی ہونا چاہیے، ہمارا آخری سانس اچھا ہونا چاہیے، ہماری زبان سے آخری کلام اچھا ہونا چاہیے، ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو جائیں۔ تو میرے دوستو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں اور اجر دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور ایک میں بات مختصر سے آپ سے کر لوں کہ بہت سے میسیجز یا بہت سے ایسی ویڈیوز بنتی ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ آپ یہ پڑھیں گے تو راتوں رات آپ کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب جسے چاہے نواز دے اور جب جسے چاہے محروم کر دے، جب جسے چاہے عطا کر دے، جب جسے چاہے صحت عطا کر دے، جب جسے چاہے آزمائش میں مبتلا کر دے۔ تو میرے دوستو عطا بھی تو اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے وہ بے شمار عطا کر دیتا ہے، لیکن تیاری کے بغیر کسی کو کوئی انعام نہیں دیا جاتا۔ اس لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم۔ یعنی ان اولیاء کرام کو جو انعامات ملے ہیں انہوں نے محنت کی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو میرے دوستو ہمیں بھی چاہیے اور میرے بزرگوں ہمیں بھی چاہیے ہم محنت کریں، کوشش کریں اور کامیابی کی طرف ہم خود بخود چلے جائیں گے۔ ایک نیکی کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ ایک گناہ کرنے والا اللہ عز و جل کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں اور فرشتے بھی دور ہو جاتی ہیں اس بدبو سے جو بدبو آتی ہے جھوٹ کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو یا لطیف اور یا ودود، اگر کوئی محبت کے زمرے میں ہیں، یقین محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے، اور یا ودود کو اسم یہ دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے، اور یا لطیفو کو یہ بڑا بہترین اسم ہے۔ جب جس نے یا لطیفو کو پکارا ہے، اللہ عز و جل کی ذات نے اس کی پکار کو سن لیا ہے۔ اور رب تعالیٰ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں بھوکے کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام کو عام کرو، تہجد کی نماز ادا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور رب تعالیٰ کے حبیب کیا فرماتی ہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جائیں گے۔ اور رب تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ارشادات جو بھی ہیں حق اور سچ ہیں، اور جس نے بھی عمل کیا کامیاب ہوا۔ اسی طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، یہ چار خلفائے راشدین ہیں۔ اور یقین مانیں انہوں نے جس طرح خلافتے کا نظام سنبھالا ہے، یہ تربیت یافتہ تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی صحبت میں انہوں نے وقت گزارا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کی سیرت کو پڑھیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اور اسی انداز کے ساتھ قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، ضرور بضرور یا لطیف یا ودود کو اسم کو بعد نماز عصر ایک تسبیح روزانہ پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل تمام مشکلیں آسانی میں بدل جائیں گی۔ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں، ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔